خطیب الہندوستان، قاطع شرک و بدعت، حامی اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قائد قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا الشاہ مفتی بدر الدین صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، وہ خلیفہ حضور محدث کبیر، وہ خلیفہ حضور گلزار ملت، وہ خلیفہ حضور قائد ملت سے ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں ادباً تعظیماً اکراماً یہ عریضہ ہے کہ حضرت بھائی پر تشریف لائیں اور اپنی پند و نصیحت سے ہم تمامی حضرات کے قلوب و نفوس کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی صدا میں کر لیں۔ باواز بلند ایک آواز میں، کڑی آواز میں، لچکدار آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے جوابات دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف قادری رضوی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، حضور مفتی بدر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے، مائک پر حضور مفتی بدر الدین صاحب قبلہ۔ قابل قدر موقر محترم و مکرم علماء اہل سنت، معزز سامعین اہل سنت، عزیز بچوں و جوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیان کرنے میں میں تکلف نہیں کرنا ہوں، اس طرح گڑبڑ ہے۔ یہ پہلی بار اپنی اب تک کی زندگی میں نے کہا کہ طبیعت میری گڑبڑ ہے، ناساز رہتی ہے طبیعت مقررین کی، ایسے بھی تو تھوڑا سا مشین سپورٹ کرے تو اچھا ہے۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاته المتقدس في كمال صفاته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
المرء مع من احب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ مجلس مجدد اعظم عالم اسلام سیدی الشاہ اعلی حضرت الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں آپ حضرات نے منعقد کی. یہ کون ہے اعلی حضرت؟ یہ اعلی حضرت وہ ہیں جن کو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں، کم علم بے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں، وقت کے بڑے بڑے جید علماء جو محدثین اور فقہا کے امام کہے جاتے تھے، جو ولایت کی منزل پر فائز تھے، ان لوگوں نے اعلی حضرت کو کہا کہ امام احمد رضا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے. آج میں وہ تقریر نہیں کر پاؤں گا اور طبیعت ذرا زیادہ سر میں درد ہے تو میرے سر میں درد ہے تو نہیں کر پاتا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے، اور اللہ کی نشانی کو کوئی مٹا آیتم من آیات اللہ کہا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے امام احمد رضا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. امام احمد رضا کو کیا کہا؟ آیتم من آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. اور کیا کہا؟ وَمُعْجَزَةٌ مِّن مُعْجِزَاتِ رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کا نام تھا امام احمد رضا. کیا نام تھا؟ امام احمد رضا اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام تھا امام احمد رضا. اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس کی طرح کوئی دوسرا نہیں لا سکتا، جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. تو امام احمد رضا کی کوئی مثال ان سے پہلے 200 صدیوں گزر پہلے اور ادھر 100 گزر چکے نہ کسی نے پیش کیا تھا اور نہ اب تک نظر میں آ رہی ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا. تنہا رضا کا ہے. تو حضرات امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ وہ عظیم ذات ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ ان سے 200 سال پہلے اور اب تک ان کا مثال نہ زمانے نے پیش کیا اور نہ آج تک کوئی پیش کر سکا. یہ امام احمد رضا کی شان ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب دیکھو تب یہ کون ہے احمد رضا، کیوں ان کا ذکر کیا جاتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا تو امام احمد رضا اگر ہم کہہ دیں تو آپ کے شہر میں کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے کتنے امام پیدا ہو گئے. کہتے ہیں نا کتنے امام پیدا ہو گئے. امام تو 4 ہیں، امام بخاری، امام شافعی، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، 4 ہی امام ہیں. تو پھر یہ 5واں امام کہاں سے آ گیا؟ تو چونکہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، سنتے ہیں یاد نہیں رکھتے ہیں. آپ تقریر سنتے ہیں انہی کی زبان سے. 4 ہی امام کہاں ہیں جناب؟ آپ نے سنا نہیں؟ امام بخاری 5ویں امام، امام مسلم 6ٹھے امام، امام بہقی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام طحاوی، امام علامہ شامی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام حسن شیبانی. کتنے امام ہو؟ اتنے اماموں سے آپ کو تکلیف نہیں ہے، امام احمد رضا سے ایک بڑی تکلیف ہے. اس لیے امام احمد رضا سے آپ کو تکلیف ہے کیونکہ امام احمد رضا کے دور میں آپ چوری کرنے آئے تھے مسلمانوں کے ایمان کو، اور امام احمد رضا نے تمہاری چوری پکڑ کر سب کے سامنے دکھا دی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے آؤ چلے میں چلیں 40 دن 6 مہینہ سال بھر، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت تیری مت والی ہے.
امام احمد رضا ایک شخص کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، مگر امام احمد رضا اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ تو سب سے سمپل بات، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔ کسی کے سینے پر سانپ کیوں لوٹتا؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو امام احمد رضا کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ ابھی آپ نے سنا بچپنے کی عمر ہے، مگر آپ کہتے ہو نا یہ بال کی کھال نکالتا ہے۔ تو امام احمد رضا بچپنے کی عمر میں مکتب میں گئے تو پڑھتے ہیں تو وہ کتاب کی بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ہم تو علی باتاسا پڑھا دیتے ہیں، مگر امام احمد رضا علی باتاسا میں اعتراض کر دیتے ہیں، سوال قائم کرتے ہیں، جواب چاہتے ہیں امام احمد رضا۔ امام احمد رضا اعلی حضرت وہ ہیں کہ استاذ ان کو جز پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ جز جانتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو امپارہ کہتے ہیں، یہاں جز کہتے ہیں۔ امپارہ ہے نا جز۔ قاعدہ بغدادی پڑھا، مبنی قاعدہ نہیں پڑھتے نا، نہیں پڑھنا مبنی قاعدہ، ہاں، کیونکہ ہمارے نہیں کہہ رہا ہوں مبنی قاعدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاعدے بغدادی ہمارے بزرگوں نے پڑھا تو اس کو پڑھو، نیا نیا کیا قاعدے بغدادی پڑھنے سے آدمی عالم نہیں بنتا، وہ پڑھو۔ خیر، قاعدہ پڑھا، احسان القرآن پڑھا، اس کے بعد کیا پڑھا؟ جز۔ اعلی حضرت جز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، جز میں جو لکھا تھا اعلی حضرت وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا یہ لکھا ہے یہ پڑھو، اعلی حضرت نہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے ڈانٹا یہ پڑھو، پھر کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ پھر استاد نے پڑھایا تو استاد بار بار وہ پڑھا رہے ہیں جو جز میں لکھا، اور اعلی حضرت کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ بغل میں کمرے میں والد صاحب موجود تھے یا دادا موجود تھے، ان کو کچھ لگا ڈاؤٹ کی معاملہ کیا ہے، کمرے سے آئے بات کہنے لگے گا جز دو، جز دیا تو والد صاحب نے جز میں دیکھا تو صحیح لکھا ہے، جز میں جو لکھا ہے وہ استاد وہی پڑھا رہے ہیں اور اعلی حضرت کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ قرآن منگاؤ، یہ تو جز ہے، قرآن منگایا جائے۔ قرآن منگایا گیا تو قرآن پاک میں جو لکھا تھا وہ اعلی حضرت امام احمد رضا پڑھ رہے تھے، اور جز میں جو لکھا تھا وہ استاد پڑھا رہے تھے۔ اب کنفیوژن نہیں ہوئی، واہ مت کو، پہلے سوچو، دماغ لگاؤ، بھائی جز میں الگ کیوں، قرآن میں الگ کیوں؟ پریس کی غلطی، کسی غلطی؟ پریس کی غلطی ہو گئی۔ بھائی قرآن تو بہت احتیاط سے چھاپا جاتا ہے، مگر جز وغیرہ میں کبھی کبھی غلطیاں پریس کی ہو جاتی ہیں، تو زبر زیر کے فرق کی وجہ سے جز میں پریس کی غلطی ہو گئی تھی، جز میں پریس کی غلطی ہو گئی، جز میں کسی غلطی ہو گئی تھی، پریس کی غلطی ہو گئی تھی۔ تو امام احمد رضا وہ پڑھ رہے تھے جو قرآن میں لکھا تھا، استاد وہ پڑھا رہے تھے جو جز میں لکھا تھا، مگر پھر بھی ایک کنفیوژن، بھئی ٹھیک ہے قرآن تو تھا نہیں، جز تھا، وہ استاد پڑھا رہا ہے، سامنے جز لکھا ہے، پھر کیوں نہیں احمد رضا پڑھ رہے ہیں؟ پوچھا بیٹے استاد تو بک سے پڑھا رہا ہے، اور بک میں وہی لکھا ہے جو استاد پڑھا رہا ہے، تو تم نے وہ کیوں نہ پڑھا جو استاد پڑھا رہا تھا؟ تم نے وہ کیوں نہ پڑھا جو جز میں لکھا تھا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور جو جز میں لکھا ہے میں وہی پڑھنا چاہتا تھا، جو استاد پڑھا رہے تھے میں وہی پڑھنا چاہ رہا تھا، میں استاد کے خلاف نہیں تھا، پڑھنا تو چاہتا تھا مگر زبان پہ قدرت ہی نہ تھی، منہ سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ گویا کہ امام احمد رضا سے غلطی ہو جائے
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو غلطی سے بچا رکھا ہے۔ ایک عقیدہ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے معصوم ہونا اور ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا۔ جو معصوم ہوگا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، اور پوری مخلوق میں صرف دو لوگ ہیں جو معصوم ہیں، ایک فرشتے ایک انبیاء۔ نہ تو فرشتوں سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ ہی انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ ٹنڈے تو انبیاء کے اندر بھی غلطی نکالتے ہیں۔ وہ تو چھوڑو، انبیاء کے اندر غلطی نکالنا دور کی بات، یہ خدا میں غلطی نکالتے ہیں۔ آپ بولو کہ مولانا کیسے غلطی نکالتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب دیا، تو ہم نے اللہ کا اختیار مانا کہ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا حضرت نے حضرت کو 5000 دیا، تو آپ نے حضرت کو 5000 کا مالک مانا تب تو دیا، اگر ان کے پاس 5000 نہیں تھا دیا کہاں سے؟ آپ نے کہا حضرت نے حضرت کو کتنا دیا؟ 5000، تو پہلے یہ مانا کہ حضرت کے پاس 5000 تھا تب انہوں نے 5000 دیا، نہیں ہوتا تو دیتے کہاں سے؟ تو آپ نے ان کے اندر ایک پاور مانا کہ وہ 5000 دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو غیب دیا، گویا کہ ہم نے مانا کہ اللہ کے پاس غیب ہے اور اس کے پاس پاور ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دے دے۔ ٹنڈا کہتا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا۔ تو نبی کی بات تو چھوڑو، یہ اتنے بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر برا ہو رشتہ داری کا، بزنس پارٹنر، دوست، گاؤں والا، محلے والا، خاندان والا، اس کے دین کے سامنے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مگر آج کا مسلمان پہلے رشتہ معاذ اللہ، دین بعد میں، پہلے دوستی عقیدہ بعد میں۔ آج کا مسلمان یہی کر رہا ہے۔ تو امام احمد رضا محدث بریلوی کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا، معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہاں قرآن مقدس ہے نہیں، ایک قرآن لے آؤ ٹنڈوں کا، بولے ٹنڈوں قرآن ہوتا نہیں، قرآن تو ایک ہی ہوتا ہے، ترجمہ ٹنڈوں والا لے آؤ، تو ٹنڈوں کا قرآن جو ترجمہ کیا لے آؤ، ہے نا، اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ٹونڈوں کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں اشرف علی تھانوی، کیا نام ہے ان کا، وہ ترجمہ کرتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ کھلی ہوئی فتح اے رسول اس لیے دی، ہے نا۔ یہ محمود الحسن دیوبندی جو ہے، یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ بخش دے تمہاری وہ گناہ جو پہلے ہو چکے اور جو بعد میں ہوئے، تمہاری اگلی وہ خطائیں جو ہوئی یا پچھلی خطائیں۔ تو بتاؤ، نبی معصوم ہوتا ہے، اسے گناہ، اور یہ ترجمہ لکھتا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے، تو نبی کو اس نے گنہگار مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا گنہگار؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے محبوب ہم نے تمہیں روشن فتح اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے گناہ، یعنی تمہاری جو اگلی امت ہے ان کے گناہ اور تمہارے پچھلی امتیوں کے گناہ معاف کر دے۔ محبوب کے صدقے میں محبوب کے امتیوں کے گناہ معاف کر دے۔ بتاؤ یہ کب اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اس کی چوری پکڑی کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے؟ تو اعلیٰ حضرت کو میں عرض کر رہا تھا گنہگار ہونا یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں،
یہ دیکھو یہاں پر، یہ دیکھو وہاں پر، تو عقل ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے. جیسے عقل، کوئی کہے کافر، کوئی کہے کہ تمہارا خدا مکار ہے. کوئی کافر کہے مسلمانوں تمہارا خدا کیا ہے؟ مکار ہے. تو آپ خوش ہو گے، مٹھائی کھلاؤ گے، دوستی کرو گے کہ نہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس نے ہمارے خدا کو مکار کہا. یہ مکار کہنا گالی ہے. مکار کہنا کیا؟ کوئی کافر کہے تمہارا خدا مکار ہے، آپ بھڑک گئے، غصے میں چہرہ لال، تین کیسے کہا ہے؟ کھڑے ہو گئے کہ نہیں؟ اس کافر نے کہا کہے غصہ ہوتے؟ تمہارے قرآن میں لکھا ہے جی، ہمارے قرآن میں، ہاں تمہارے قرآن میں لکھا تمہارا خدا مکار ہے. کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا مکروا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب ترجمہ کرو لفظ کا. مکروا، کافروں نے مکر کیا. ومکر اللہ، لفظ کا ترجمہ کرو، لفظ کا. مکروا، کافروں نے مکر کیا. ومکر اللہ، اور اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر مکار ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بولو سب مل کے استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ. دلیل دیا انہیں کہ نہیں قرآن سے؟ دیا نا قرآن سے. لے ڈکشنری پھیر کھول، مصباح اللغت کھول، المنجد کھول، کوئی کتاب کھول، مفردات کھول، جتنے بھی لغت کی ہے، امام راغب کی کھول، چل کس کو کھولتا کھول. مکر کے معنی مکاری کرنا ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہی ترجمہ تو ان تبلیغیوں نے کیا. مکروا، اللہ، کافروں نے مکر کیا، کافروں نے اپنے سا مکر کیا. ومکر اللہ، اور اللہ نے اپنا جیسا مکر کیا. اور اللہ بہتر، اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے. اس طرح کا ترجمہ تبلیغیوں نے کیا. قرآن دیکھو. اب اگر انسان کی غیرت مر گئی ہو کہ وہ سمجھتا بس ارے کائیں کو لفڑا لینا، کائیں کو جھگڑا لینا، دوستی رشتہ داریاں چل، گھر کی تربیت اچھی نہیں چاہیے، گھر کے والوں کو تربیت اچھی رہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو کافر نے کہاں سے دلیل دی؟ قرآن سے. اب ہم سے پوچھیں گے مولانا آپ بتائیے معاملہ کیا؟ دیکھیے جب گفتگو ہوتی ہے تو عربی کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کہ ایک ہی انداز میں بات کی جاتی ہے. جیسے یوں انداز پیارا جس کو بلاغت، فصاحت یعنی وزن ملتا جلتا رہے. جیسے وزن، جیسے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہ قرآن کی ایک جو ترتیب ہے نا کتنی اچھی لگ رہی ہے. اور اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بعسبان والنجم. دیکھو انداز. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. یہ انداز. تو مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لفظ تو ایک ہے مگر پہلا مکر کافروں کے بارے میں ہے، اور وہی مکر جب اللہ کے نام کے ساتھ وہاں آیا تو گدھے کہیں کہ اگر کوئی میرے باپ کا دوست میرے ماموں کے بارے میں کہے بیٹا یہ تیرے باپ کے سالے ہیں،
تو میرے باپ کا دوست کہتا ہے میں ہاں میرے باپ کے میرا ماموں کہتا میرے باپ کا دوست کہتا ہے بیٹا یہ تیرے ماں باپ کا یہ سالہ ہے، یہ تیرے باپ کا سالہ، برا لگے گا؟ بھائی باپ کا دوست ہے کہتا ہے یہ تیرے باپ کا سالہ ہے ماموں کو، مجھے کوئی برا نہیں لگا، کوئی برا لگا نہیں لگا، لیکن اگر میرا بھائی کہہ دے میرے بھیا یہ ماموں جو ہے نا میرے باپ کا سالہ ہے، بڑھ جائے گا؟ بات صحیح نہیں، بات صحیح بالکل۔ ہاں کوئی آ کر دوسرا کہے ماں کے بارے میں بیٹا یہ تیرے باپ کی بیوی ہے، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹا یہ تیرے باپ کی بیوی ہے، جورو ہے، اور اگر بیٹا کہے اپنی اماں کو کہ اے میرے ابا کی جورو، جھاڑو اٹھے گا کہ نہیں؟ اٹھے گا کہ نہیں؟ بھانجا ماموں کو کہے میرے باپ کے سالے، لاکھ جوتے پڑیں گے، بڑا بدتمیز ہے۔ بات تو صحیح ہے جناب۔ اعلیٰ حضرت تفسیر سمجھ امام بیٹھا تھا، اب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں مکروا، کافروں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو جب ادب اٹھ گیا تو کفر بکتا ہے آدمی۔ یہ بے ادب قسم کے لوگ ہم ہاتھ چومے تو ان کو تکلیف ہوتی، شرک، کیونکہ ادب تو ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں ادب، ہم ہاتھ چومے تو ان کو تکلیف، جوتا صحیح کر دیں تکلیف، پیر چوم لے تو تکلیف، مدار کا چادر چوم لے تو تکلیف، بہت تکلیف ہوئی تو، اور صبح شام یہ چومتے ہیں کوئی تکلیف نہیں، مگر ہم اللہ والوں کی چوم لے بیٹھا۔ تو امام احمد رضا محدث بریلوی بات آئی یہاں پر کہ اللہ کو انہوں نے کہاں کہاں گستاخیاں نہ کر دی، اور فقہا لکھتے ہیں قد اجمع الامہ علی ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر، اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ ہم نہیں کہتے مولانا کیوں کافر کہتے ہو، ہم کون ہے کافر کہنے والے، ہماری حیثیت کیا ہے کسی کو کافر کہنے کی؟ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، مگر قرآن جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا ہم اسے کافر کہیں گے اور کافر مانیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، اللہ اور رسول اللہ، انبیاء کرام اور ملائکہ معصوم، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالی نے گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے، تو جسے اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہو، اسی لیے تو کچھوچھا مقدسہ کے سجادہ نشین سرکار سیدی محدث آدم ہند سید محمد احمد کچھوچھوی رضی اللہ عنہ، جو ہاشمی میاں اور مدنی میاں صاحب کے ابا اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں انہی در کا سب کھا رہے ہیں، کوئی کتنا اڑ لے، خدا نے ہماری خانقاہ، ہم کسی کے محتاج ہیں؟ ہم نے کب کہا؟ تم کیوں چھیڑتے ہو بات کو؟ ہم نے کب کہا کہ آپ کسی کے محتاج ہیں؟ ہم آپ کے محتاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ ہم اے مخدوم سمنانی آپ کے محتاج ہیں، مگر یہ تو مخدوم سمنانی کا کرم ہے کہ اپنی خانقاہ میں اپنے بچے کو نہیں پڑھوایا۔ بولے پڑھنا ہو تو بریلی چلے، بولے پڑھنا ہو تو ہم نے کچھ تھوڑی کہا ہے، تم خود پوچھو۔ مخدوم سمنانی سے حضور اتنی بڑی خانقاہ، اتنے جنات چڑیل شیطان چھڑائے جاتے ہیں، اتنا سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے، تو کیوں محدث آدم کو بریلی بھیج دیا؟ انہیں سے پوچھو، وہ تو ان کا کرم ہے کہ پڑھنا ہو تو بریلی چلے گا۔
محدث اعظم ہند فرماتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسے تھے چوں قلم بدستے کاتب، جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے احمد رضا قلم کی طرح تھے، ہاتھ غوث اعظم کا اما غوث اعظم کے در کے کتے میں یہ ہمت ہے کہ شیر کو پھاڑ ڈالے، تو اگر کوئی غوث اعظم کی ہاتھ کا قلم بن جائے تو اس کی شان کیا ہو؟ ایک چیز اور سمجھو، کیا قلم ہے احمد رضا، ہاتھ ہے؟ اب بولو غوث اعظم غلط لکھیں گے؟ جب ہاتھ ہلے گا تو قلم ہلے گی، جب قلم ہلے گی تب لکھا جائے گا۔ گویا کہ احمد رضا نے جو کچھ لکھا یہ احمد رضا کی کرامت، غوث اعظم کی کرامت۔ احمد رضا نے جو کچھ لکھا یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ احمد رضا کے فتوے سے جو ٹکرائے گا وہ امام احمد رضا سے نہیں، غوث اعظم سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا سے نہیں، اور جو غوث اعظم سے ٹکرائے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا، کہیں کا بھی نہ رہ جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ جو قلم بدستے کاتب، وہ شان ہے امام احمد۔ اچھا شہادت بھی دیکھو، اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی اعلیٰ حضرت کے خاندان کے تھوڑی تھے محدث اعظم نہیں، وہ تو کچھوچا شریف کے تھے، سید صاحب تھے۔ تو غوث اعظم کی اولاد، غوث اعظم کی اولاد بتا رہی ہے امام احمد رضا کے بارے میں، وہ اپنی تعریف نہیں کر رہے کہ میں غوث اعظم کی اولاد ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ احمد رضا غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسے تھے، میرے نانا کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا۔ یاد ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ بولو اب جو لوگ احمد رضا سے جلتے ہیں وہ کس سے جلتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ایک ذات تو ہے، شخص، مگر ہم وہابی تھوڑی ہیں۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ پوری دنیا کسی ایک آدمی میں جمع کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو میرا امام احمد رضا علم حدیث میں اپنے وقت کا امام، حدیث میں اپنے وقت کا امام۔ آپ کے ایک دوست تھے محدث سورتی، حضرت وسیع احمد محدث، کیا نام تھا ان کا؟ وسیع احمد محدث سورتی۔ ان کے شاگرد ہیں صدر الشریعہ، ان کے شاگرد ہیں محدث اعظم ہند۔ پہلے یہاں پڑھے پھر وہاں گئے۔ محدث سورتی کون تھے؟ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ پوری بخاری شریف پوری آتی، حافظ بخاری کہا جاتا تھا کس کو؟ محدث سورتی۔ محدث سورتی بیٹھے اور حضور محدث اعظم ہند سید محمد احمد کچھوچھوی رضی اللہ عنہ بیٹھے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ تو حافظ بخاری ہو، آپ کو پورا بخاری یاد ہے، سب سے بڑے محدث تو آپ ہو، اس وقت آپ سے بڑا کوئی محدث نہیں، بتاؤ امام احمد رضا کا علم حدیث میں مقام کیا ہے؟ تو محدث سورتی جو خود بخاری کے حافظ ہے کہتے ہیں امام احمد رضا اس دور میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، سارے
محدثین کے امام ہیں. جانتے ہو مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے حضور کیا مطلب یہ کہ تم مجھ کو بہت بڑا محدث سمجھتے ہو نا، مجھ کو حافظ بخاری مانتے ہو، پوری زندگی پھر سے میں امام احمد رضا کا شاگرد بن جاؤں نا تو 100 میں سے 25 بھی نہیں پا سکتا. اتنے بڑے وہ عالم، وہ تو اس دور کے عالم تھے دوست جو مانتے تھے. آج کا عالم ہوتا تو آج کا عالم کسی کو مانتا ہے؟ جس کو دیکھو وہی مفتی ہے. ہم لوگ کوئی مفتی کہتا تو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں. ہم لوگ اب مفتی ہے کہاں جی؟ سب ناقل فتویٰ. ہم لوگ مفتی کسے کہتے ہیں؟ مفتی جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال سکے. یہاں تو بہار شریعت سمجھنے کی طاقت نہیں، مفتی بن گئے. ہم لوگ مفتی ناقل فتویٰ والے مفتی ہیں. کوئی پوچھا حضرت اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم لکھتے ہیں یہ حکم ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں ایسا لکھا ہے، صدر الشریعہ نے یہ لکھا ہے، بہار شریعت میں فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے، ہم نقل کر دیتے ہیں. تو ہم ہیں کیا؟ ناقل فتویٰ. کسی نے پوچھا وہاں سے اٹھا کر آپ کو جواب دے دیا. لیکن اب وہ عالم وہ کیا تھے؟ خود بخاری یاد ہے انہیں کہا میں سب سے بڑا عالم، بلکہ فرمایا اعلیٰ حضرت اس دور کے امیر المومنین. تو محدثین کے امام، علم حدیث میں ان کا کوئی مقابل نہیں. علم جرح و تعدیل، علم الرجال، اسماء الرجال، علم ناسخ و منسوخ، اصول حدیث، اصول فقہ، بلاغہ، بدیع، ریاضی، علم حساب، علم منطق، علم فلسفہ، علم ریاضی، جیومیٹری، علم جفر، علم سائنس، علم حیات، اس طرح گنتے جاؤ تو امام احمد رضا اس دور میں جب لوگوں نے ریسرچ کیا تھا تب کہا تھا کہ امام احمد رضا نے 55 علم پر 1000 کتابیں لکھی. یہ اس وقت کی ریسرچ تھی. بعد میں جب اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ایکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا، یورپ و برطانیہ میں کیا گیا، میسور یونیورسٹی میں کیا گیا، جے این یو میں، جامعہ ملیہ میں، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں، پاکستان کی ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں، ورلڈ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جب امام احمد رضا پر ریسرچ کیا گیا تو ایک ریسرچ کے مطابق امام احمد رضا کو 305 علوم پر اللہ نے مہارت عطا فرمائی. 305 علوم امام احمد رضا کے پاس اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسری تحقیق و ریسرچ کے مطابق 402 یعنی 402 علوم اللہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا. بولو دنیا میں کوئی یونیورسٹی ایسی ہے پورے ورلڈ میں، پورے دنیا میں کوئی اسکول ایسا ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی ریسرچ سینٹر ہے، چاہے وہ امریکہ، برطانیہ، لندن، جاپان، یورپ و امریکہ، چائنا، اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے، کوئی ایسا ریسرچ سینٹر ہے جس میں 100 علم پر، سبجیکٹس پر ریسرچ ہوتا ہو؟ 100 میں نہیں، 400 سبجیکٹ میں امام ہے. 400 سبجیکٹ یعنی اکیلے امام احمد رضا ایک نہیں درجنوں یونیورسٹی تھے امام احمد رضا. آپ کہتے ہیں مولانا کیا بات کریں، پھینک رہے ہو آپ، شواہد موجود. البرٹ نام کے ایک سائنسدان نے کہا بہت پہلے کا، قیامت آ رہی ہے 2-4 دنوں میں، اس نے کہا فلاں تاریخ کو اس نے یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو معاملہ یہ ہونے والا ہے کہ یہ فلاں ستارے سے ٹکرائے گا اور ایک بہت خطرناک ہنگامہ ہوگا اور پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، بس قیامت آ رہی ہے. یورپ و امریکہ کے اخبار میں لکھا گیا، چھاپا گیا. آج بھی پرانی لائبریریاں چھانیں گے تو آپ کو اس کا ایک میسج ملے گا جو اس نے تحقیق کو ریسرچ کر کے بتایا. ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت تک وہ بات پہنچی. آپ نے اس کے
اس ریسرچ کو سامنے رکھا اور جن اصولوں کی بنیاد پر اس شخص نے کہا تھا کہ چاند ستارے یوں یوں ٹکرائیں گے، ادھر سے کلاس آئے گا یوں ٹکرا کر کے، زلزلے آئیں گے، تباہ برباد ہو جائے گی دنیا، انہی پوائنٹس کو رکھ کر امام احمد رضا نے کہا البرٹ پاگل ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ ستارہ اس چال سے چلے گا، چل ہی نہیں سکتا، نہ اس صورت میں آئے گا، نہ ٹکراؤ ہوگا، اور نہ ہی دنیا تباہ و برباد ہوگی۔ دنیا نے دیکھا وہ تاریخ آئی، سب کچھ ہوا اور کچھ بھی نہیں۔ البرٹ جیسے فلسفی کی بات کو رد کیا اور ہو گیا جیسا کہا احمد رضا۔ علم نجوم ایک علم ہے جس کو آپ یوں کہہ لیجئے اس وقت موسمیات کا علم، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کہ بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، ہے نا؟ آج اتنے ڈگری پر مانسون ہے، بادل کی سمبھاونا ہے، بارش کے اترنے کی سمبھاونا ہے، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے، مجلس سجی ہے، ایک ماہر شخص بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا بارش کب ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حساب دیکھا اس ہفتے میں بارش نہیں، میں نے حساب دیکھا اس ہفتے میں بارش نہیں۔ تو کسی نے ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے انداز پسند نہیں کیا اور کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، شریعت کے خلاف ہوا تو فوراً ٹوکتے تھے، کہنے لگا ایسے نہیں کہنا چاہیے، آپ کہیے کہ میرے حساب میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے۔ نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں حضرت، میں نے ستارہ دیکھا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل، بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے جو گھمنڈ تھا اعلیٰ حضرت کو اچھا نہیں لگا، فرمانے لگے اچھا مولانا یہ بتائیے گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں؟ بولے اس وقت جو ہے 12 بج رہے ہیں، 2 کتنے بجے بجے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 10-11 کی بات ہوگی، 2 گھنٹے سے فرق کی بات۔ کہنے لگے اچھا کتنا بجے؟ 12، 2 کتنے بجے بجے گا؟ 2 گھنٹے بعد۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے یوں سوئی گھمائی، چھوٹی والی پتلی والی، اور گھما کر کے 2 پہ کہا اب کتنا ہوا؟ کہا بولے 2۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے بعد 2 بجے گا، ابھی کیسے 2 بج گیا؟ تو کہا حضرت آپ نے سوئی گھما دی نا، اگر وہ اپنی رفتار سے اپنی مرضی سے چلتی تو 2 گھنٹے بعد 2 بجتا، یہ تو آپ نے خود گھمایا ہے اس لیے 2 بج گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو چال ستاروں کی ہے کہ بارش اس ہفتے میں نہیں ہوگی، یہ ستاروں کی چال رکھی کس نے؟ یہ ستاروں کی چال رکھی کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جب ستاروں کی یہ چال اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو بتائیے آپ بارش کب ہوگی؟ جب ستاروں کی چال اللہ رب العزت نے رکھی ہے، وہ اس کا مالک ہے، جیسے چاہے جب چاہے چلائے۔ ستاروں کی چال سے پتا چلتا ہے بارش نہیں ہوگی، مگر رب چاہ لے تو اب تک کیا، آج کیا، اگر وہ چاہ لے تو ابھی بارش ہو جائے۔ اتنا فرمانا تھا، بادل چھایا، جم کر کے بارش۔ یہ شان کی امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، بارش فوراً ہو گئی۔ تو ایک تو اس کے ذہن و فکر میں جو گندگی تھی، امام احمد رضا اسے دور کرنا چاہتے کہ اپنے آپ کو اس قدر، یہ امام احمد رضا کی علم، ویدر کا علم اتنا مضبوط تھا۔ امام احمد رضا کو ویدر کا علم اتنا مضبوط، امام احمد رضا کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ہمارے بنگلور میں ایک میمن تھے، کیا نام تھا ان کا، امین بھائی، رضوی مفتی اعظم ہند کے مرید تھے میمن۔ تو انہوں نے ایک جائزہ بنایا تھا، وہ پورے بنگلور میں چونکہ چاند وغیرہ کا مسئلہ بہت گڑبڑ ہوتا ہے شوافے کی وجہ سے، تو خیر وہ ایک ان کا اپنا ایک طریقہ ہے شوافے کا، اور ان کے قاضی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا مسلک ہمارے مذہب میں فرق ہے تو ہم کو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے قاضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلے میں کئی جگہ کلاسز لگی، سمجھایا، ان کو ایک حق تھی کہ میں ایک ریسرچ کیا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگے دیکھو مولانا مفتی صاحب، تاج الشریعہ محدث کبیر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے، وہ دیکھ تو لیں
تو میں نے کہا بھائی بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، سیٹ آدمی تھا تو تھوڑا سا، میں کہا ہاں بات تو صحیح ہے. تو ہم نے حضرت سے بات کی، تو ہم چونکہ انہیں منہ کا کھلانا چاہ رہے تھے. حضرت کا ایک مرتبہ دورہ ہوا تو یہ پیچھے پیچھے تھے کہ حضرت آ جائیں ہمارے گھر. ان کی والدہ صدر الشریعہ سے بیعت تھی گجرات سے. تو انہوں نے کہا حضور میری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، صدر الشریعہ سے بیعت. حضور محدث کبیر نے کہا ٹھیک ہے. جیسے سنا کہ ابا حضور سے ان کی والدہ بیعت ہے، وہ آگے گھر میں رات میں پہنچے. رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے اور بخار سے میں تپ رہا تھا، ایک دم کھڑے ہونے نہیں ہو رہا تھا. سنو، جو جادو حرام کہتے ہیں، سیلفیوں نے مجھ پر جادو مارا تھا. ان سے مناظرہ ہو رہا تھا تاکہ مناظرہ ہونے مت پائے. خیر وہ سب چیزیں ہم لوگ دماغ میں لیتے ہیں، جادو ٹونے کے چکر میں پڑنا نہیں، سب بکواس ہے. حقیقت اس کی تو ہے، مگر جو بولے تیرے گھر میں بہت بڑا خطرناک ہے، ابھی طلاق کر دے گا، 50,000 آئیں گے، بھگانا اس کو گھر سے. وہ 50,000 میں کون سا علاج ہوتا ہے جی؟ ہاں، زعفران لیا، گلاب گورا تعویذ بنا دیا، 500 1,000 2,000 دے دیا، آپ کی کسی 5,000 2,000 دے دیا. یہ 50,000 والی تعویذ کون سی ہے؟ بولے لیمو لے آؤ، لال مرچ لے آؤ، سندور لے آؤ، ٹکڑیاں لے آؤ، گڑیا لے آؤ، کالے بکرے کا سر لے آؤ، لال مرغی کا پنکھا لے آؤ. اس کا کیا تعلق ہے اس جادو جو ہے دعا تعویذ کے اندر؟ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا یہ قوم ہے اسی سے ڈرتی ہے. ارے حضرت کاروبار میں جو اچھا ذرا دیکھو حضرت، ذرا تو ستارہ دیکھو میرا. یہ ستارہ تیرا کیسا ستارہ ہو؟ لے لگایا حساب، بولا جادو ہے. بولے کب سے حضرت؟ بہت پرانا ہے. بولے تو بڑا خطرناک کیا پھر کیا؟ ارے وہ بہت رسک ہے جان کا، کر تو میں 1,00,000 روپیہ خرچ. نہیں کرائے گا، دن بدن پرانا ہوگا، جتنا پرانا ہوگا نا تیری مصیبت اتنی بڑی ہے. ہاں ارے اب تو بچے بھی مرنے شروع ہو جائیں گے. انہیں پٹ سے 1,00,000 روپیہ دیا. انہیں کیا مانگوں کس چیز میں؟ تم پھوٹ پھا کر کے دے لے، یہ برگد کے پیڑ کے نیچے ڈال دینا، یہ پانی میں بہا دینا، یہ وہ کر دینا، یہ وہ کر دینا. کیا دیا اس نے 1,00,000 میں؟ آج تک ایسے لوگ مجھے نہیں ملتے ہیں کہ کم سے کم ایسی تعویذیں بنا کر مدرسے میں تو لگا دوں کم سے کم. وہ کون سی تعویذ 1,00,000 روپے والی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب بیکار چیز. خیر نماز کی پابندی کرو. 5 وقت کی نماز اگر آپ پابندی سے پڑھو گے، باوضو رہا کرو. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، باوضو رہا کرو. دن میں 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو. رب کے عزت کی قسم تمہیں جادو ٹونا نظر فضر یہ وہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ دعا تعویذ ناجائز حرام ہے، بنانا کرنا چاہیے، کوئی سی بات نہیں، مگر شریعت کے خلاف ہے. بظاہر سی بات ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے نبی کی دعا میں اور غیر نبی کی دعا میں فرق ہوتا ہے، ایسے ولی کی دعا میں اور غیر ولی کی دعا میں. تو اللہ والوں کی دعاؤں میں فرق ہوتا ہے ہماری دعاؤں کے بنسبت. ہم ان سے اسی لیے دعائیں کرواتے ہیں. بہرحال چلیے ایک کسی دوسرے وقت نماز کی پابندی کرو. اپنی لڑکیوں کو روزانہ باپ بھائی بہن بیٹھ کر کلاس دیں. بچپن سے بچیوں کو سکھاؤ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. آج ہم اسکول تو پڑھاتے ہیں اپنی بچیوں کو، مگر اسلام نہیں بتاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان سے رشتے کر رہی ہیں. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے منزل سے بہت دور. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایجوکیٹڈ بننا، پروفیسر بننا، لائر بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا یہ ضروری ہے یا ایمان بچانا؟ میں نہیں کہتا وہ غیر ضروری، ضروری وہ بھی ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ایمان بنانا. وہ ایجوکیشن سے کیا فائدہ جس کی وجہ سے ایمان جانے کا ڈر ہو؟ بولو. ہاں جناب بڑی گہری بات تم سے میں کہہ دوں، یہ جو غیروں کے ساتھ بھاگنے والے ہیں
یہ تو ایمان کا برباد ہونا یہ ہم کو دکھ رہا ہے، مگر ایمان تو بہت پہلے اسکولوں میں لوٹا جا چکا ہے۔ جو صبح کو آپ پریئر کرتے ہو، کیا ہے کیا ہے وہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جو اسکول میں پہنچتے جو پریئر ہوتا، جو ان کے فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں پوجا پاٹ ہوتی ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایمان تو پہلے برباد ہو چکا ہے، وہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو پہلے دن جیسے پڑھتے، فوراً امام صاحب کے پاس آتے، حضرت وہ صبح کو ایسا پریئر پڑھائے۔ یہ پریئر ہے کیا؟ دعا ہے۔ تو مومن جب دعا کرے گا تو ایمان کے ساتھ کرے گا، کافی دعا کرے گا تو دوسری بات ہے، سب ظاہر ہے۔ پریئر کا مطلب کیا؟ دعا مومن کرے گا تو اللہ کو سے مانگے گا، کافر کرے گا تو بتوں سے مانگے گا۔ جو آپ کے بچے نے وہ پریئر کیا جو ہمارا نہیں تھا، کچھ بکاتے ہیں بولو ہاں؟ اسی کیوں فرمایا میرے نبی نے کہ آخری زمانے میں دنیا میں رہ کر ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ ہم لاکھ تقریریں کرتے رہے، آپ عمل کرنے والے نہیں ہو، مگر اس امید پر کہ آپ عمل نہیں کرو گے ہم تقریر کرنا بند کر دیں نہیں۔ جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم نے ادا کر دیا، اب آپ کے ذمہ ہے عمل کرنا۔ ہمارا کام تھا اب تک حق بات کو پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر اپنی جنت چاہتے ہو، عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتے تو اس کی حفاظت کرو۔ بہرحال تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ تو دعا تعویذ کی بات چل رہی تھی، آپ کرا سکتے ہیں صحیح طریقے پر شریعت کے دائرے میں۔ بہرحال تو محدث کبیر دامت ظلہ العالی کو ان کے گھر لے گئے، انہوں نے کہا مجھ سے مفتی صاحب وہ میرا ذرا دیکھ لیں جو میں نے قانون بنایا ہے، نقشہ بنایا ہے کمپیوٹر سے، سائنس سے، ویدر کے حساب سے، ڈگری کے حساب سے کتنے ڈگری پر چاند ڈوبتا نکلتا ہے۔ میں نے کہا حضور انہوں نے ایک بنایا ہے ڈگری کو دیکھ کر، بنگلور کی ڈگری کیا ہے، بمبئی کی کیا ہے، ساؤتھ کی ڈگری کیا ہے، اس ڈگری کے اعتبار سے انہوں نے بنایا ہے۔ تو کہنے لگا ہم لوگ اس کو تو مانتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ ان غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، اگر بدلی آ جائے تو 30 کی عدت پوری کرو۔ 29 کو چاند دیکھو، نہیں دکھا 30 پوری کرو بس۔ بنگلور میں دکھا رہے، دکھاؤ گا بنگلور میں، ہم کو نہیں دکھا۔ میرے نبی نے کہا بدلی ہے، میرے نبی نے اگر یہ ہوتا کہ بنگلور میں دکھا تو تم بھی کرو تو کہتے، اور اگر نہ دکھا تو دنیا میں ڈھونڈو جہاں دکھے وہاں سے شہادت لاؤ۔ یہ کہاں ہے کہیں تو دکھا دو، ہے کسی حدیث میں تو دکھاؤ کہ اگر کہیں چاند دکھاؤ تو شہادت لا کر مناؤ۔ نہیں، میں نے کہا حضور ان کی خواہش ہے، ٹھیک ہے لائیے، لائے، کھولا گیا حضرت کے سامنے، حضرت نے کھولا۔ اچھا یہ بمبئی کا کتنا ہے، بنگلور کی ڈگری کتنی؟ بولے اتنا۔ اچھا میں بنگلور کی، یہ بولے ہاں۔ اچھا میں ممبئی کی، بولے اتنا۔ ساؤتھ کی کا اتنا۔ حضرت حضور محمد کی تبلیغ فرماتے ہیں نا، جب ممبئی جب بنگلور کی یہ ہے، ممبئی کی یہ ہے تو ساؤتھ کی یہ کیسے؟ جی حضور، جی حضور، اچھا رکیے حضور۔ بھاگ کے گئے آفس میں، کمپیوٹر پھر سے کھولا، سب چیک کیا، آ کے کہتے ہیں جی حضور معذرت چاہتا ہوں، جو آپ فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ میں نے کہا آج کے بعد یہ مت کہنا کہ تاج الشریعہ سنتے نہیں ہیں، محدث کبیر دیکھتے نہیں ہیں۔ جو تم تحقیق ریسرچ کرتے ہو، اعلیٰ تاج الشریعہ نے اور محدث کبیر نے کب کی کر لیا، اس سے ہزاروں شاگرد گھومتے رہتے ہیں۔ ارے یہ دنیا میں جاتے ہیں نہیں دیکھتے۔ کسی نے کہا علامہ صاحب نے دنیا نہیں دیکھی ہے، ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا، ویڈیو ٹی وی یہ اور کیمرہ جرنلسٹ سب۔ تو
ایک شاگرد تھے، کہنے لگے بول چادر پہ بیٹھے تھے، بولے چادر پہ ہے نا، بولے اس میں بتا کتنی پتیاں جو چادر پہ پھول، بیڈ کی چادر پہ، بیڈ شیٹ پہ جو پھول ہے اس میں پتیاں کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ شاگرد نے کہا حضور محدث کبیر اس سے زیادہ تعداد میں باہر جا چکے ہیں، یہ کہو کہ انہیں دنیا نہیں معلوم، تمہاری بیوقوفی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ تو ہر علم میں مہارت تھی، میتھکس، ریاضی، علم حساب۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، نام تھا سر ضیاء الدین۔ ان کو میتھ کے ایک مسئلے میں پرابلم ہو گئی، میتھ کے، انہوں نے جاپان لیٹر لکھا، جواب آیا آپ کو سنتشٹی نہیں ہوئی، آپ کو سکون، جواب سے اطمینان آپ کو نہیں ملا۔ پھر آپ نے برطانیہ بھیجا، یورپ بھیجا، کئی جگہوں پہ بھیجا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ جرمن میں ایک میتھ کا پروفیسر ہے جو اچھا نالج رکھتا، وہاں آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، آپ جرمن جائیں۔ انہوں نے ٹکٹ کی تیاری کی، جرمن جانے کا فیصلہ کیا۔ سر ضیاء الدین، اتفاق سے علامہ ظفر الدین بہاری کی ملاقات ہو گئی سر ضیاء الدین سے۔ سر ضیاء الدین نے کہا بات میں کہ مجھے جرمن جانا ہے، اس لیے میتھ کا ایک مسئلہ ہے، بہت کوشش کیا، حل نہیں ہوا، جرمن میں کوئی پروفیسر ہے وہ حل کرے گا، اس کے لیے جا رہا ہے۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا جرمن بہت دور ہے، اتنا خرچ، مہینوں کا سفر، آج کی طرح کوئی تو آج گئے کل آ گئے، اتنا لمبا سفر خرچ، بریلی چلتے ہیں، مولانا احمد رضا صاحب سے پوچھنا۔ سر ضیاء الدین جلال میں گئے، کیا بات کرتے ہو، یہ مسئلہ بڑے بڑے پروفیسر حل نہیں کر پائے، ایک مولوی آدمی کیا حل کرے گا؟ ارے وہ جنازہ، نکاح، نماز، روزے کا مسئلہ بتانے والے یہ مسئلہ کیسے حل کریں؟ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، بریلی قریب میں ہے علی گڑھ سے، جانے میں کیا ہوگا، چلے چلو، نہیں دل بھرے گا تو چلے جانا۔ بہرحال مان گئے، سنا تو بہت تھا کہ بڑے کڑک آدمی، پٹھان آدمی، مان گئے۔ مگر یہ ضیاء الدین صاحب کیا تھے، کالج کے پروفیسر تھے، ذرا آزاد طبیعت۔ اس میں کوئی پروفیسر ہے نہیں، ایک بھی پروفیسر نہیں، ریٹائرز تو ہو سکتے ہیں مگر جو اس وقت دس ٹائم آن دا جاب ہیں وہ نہیں ہوں، کوئی نہیں آئیں گے ہماری مجلسوں میں۔ وہ کب آئیں گے؟ کیمرہ رہے گا، کرسیاں لگی رہیں گی، ان کے سامنے گملہ پھول رہے، تب آئیں گے۔ اور جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے وہ دین نہیں حاصل کرتا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک، جس شخص کے اندر تکبر اور ضرورت سے زیادہ شرم ہوگی وہ علم نہیں حاصل کر سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اب آپ کرسیاں لگاؤ بھیا تب تو آئے۔ ارے دوسری چیز، پروفیسر صاحب تھوڑی بار مفتی صاحب کا ہاتھ چومیں گے، مفتی صاحب کو ان کے پاس جانا، السلام علیکم، جی سر کیسے ہیں آپ؟ ایسی مجلس میں پروفیسر لوگ آتے ہیں، لائرز، ڈاکٹرز، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کے اندر عشق رسول ہوتا، عشق رسول خاکساری سکھاتا۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھولی رہا ہے۔ اے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار کی۔ پروفیسر ضیاء الدین تیار ہو گئے، مگر وہ ٹائی وغیرہ باندھتے تھے، والا حضرت ٹائی کو حرام کہتے تھے، نہیں ملتے تھے، ٹائی والا پہن کر کوئی گیا تھا، کہتے تھے یہ کرسچنوں کی پہچان ہے، اگر کوئی مسلمان پہنتا تو سخت اس سے ناراض ہو جاتے۔ تو حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے خط لکھا کہ حضرت میں ان کو لے کر آ رہا ہوں، پروفیسر ہیں، تھوڑا سا آزادی ہے لباس میں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا، شاید صحبت کی برکت سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو بڑے پیارے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، لے کے پہنچے، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، لے کے پہنچے،
ہمارے حضرت غالباً نماز کے لیے وضو کر رہے تھے یا وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے. سر ضیاء الدین پہنچے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعلیٰ حضرت کی عادت ہے, کہیے کیسے آنا ہوا, کہیے کیسے آنا ہوا. حضور ایک ضروری مسئلہ تھا. جی فرمائے. حضور بڑا اہم مسئلہ, بیٹھ کر بات کریں. اعلیٰ حضرت کہیے تو. ضیاء الدین کہتے ہیں بعد میں مجھے بڑا غصہ لگا, یہ مولوی آدمی اتنا اہم مسئلہ بڑے بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں حل کر پائے, یہ چلتے چلتے کہتا ہے کہیے. جب بار بار کہا تو مجھے غصہ لگا, میں نے غصے میں جھلا کے سوال کر دیا. یہ ہے سوال. علامہ سر ضیاء الدین, پروفیسر سر ضیاء الدین کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اب تک پڑھا کرتا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے, آج میں نے احمد رضا میں علم لدنی کو دیکھ لیا ہے. ادھر میرا سوال ختم نہ ہوا, ادھر احمد رضا نے ایسا جواب دیا جیسے لگتا تھا برسوں پہلے تیاری کر کے بیٹھے. اب فوراً جو بڑے بڑے پروفیسر مجھے مطمئن نہ کر سکے احمد رضا کے جواب میں. امام احمد رضا میسور میں دعا قابض کرنے والا بندہ ہے, داڑھی وڑی نہیں ہے, مگر اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا عاشق ہے. وہ علم ظفر سے علاج کرتا ہے. مجھے کہیں نہیں علم ظفر والے نہیں ملتے, اعلیٰ حضرت کے بعد علم ظفر والے نہیں ملتے. خواجہ مظفر حسین کے بارے میں, کچھ علماء کے بارے میں اگر خال وہ علم نظر ہی نہیں آتا. علم ظفر کیا ہے؟ آپ بولیے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں, 3 مہینے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. وہ پٹ سے اتنے کا عدد بنا دے گا اور اس عدد سے فوراً قرآن کی آیت کر دے گا. اس عدد سے قرآن کی آیت ڈھونڈ لے گا, اور اس قرآن کی آیت کو جب پڑھو گے آپ اور اس سے عدد نکالو گے تو آپ کا سوال بن جائے گا. اسی سے وہ علاج کرتا ہے. میری اتفاق سے ملاقات ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا اس لیے عاشق ہے, وہ کہتا دنیا میں کوئی احمد رضا جیسا ہے ہی نہیں. کہتا میں نے علم ظفر انہی کے رسالے ظفر سے سیکھا اور آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. دعا تعلیم کرتا ہے, بات کرو, اس کی بات میں بتا رہا ہوں جو مجھ سے اس نے کہا. اتنا ماہر آدمی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام احمد رضا نے 1000 کتابیں لکھی, اور 1000 کتابیں. فتاوی رضویہ صرف ایک کتاب ہے. کتنی جلدوں میں ہے؟ 30 جلدوں میں. کتنے؟ 30 جلدوں کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ میرے سمجھ سے 30 جلد کا مطلب ایک جلد جو ہے کم سے کم 500 سے 700 پیجز کی. ایک جلد 500 سے 700 پیج تک کی, اور ایسے ایسے 30 ہے. وہ ایک کتاب کا ہے. کتنے عالم پیدا ہوئے اور مر گئے, اس کتاب کو پڑھ نہیں پائے پورا, لکھنا تو دور کی بات. اور ایسی ویسی کتاب نہیں, ایک ایک مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے, کسی نے سوال کیا ایسا جواب دیا. 300 حدیثیں, 100 حدیثیں, 40 حدیثیں, 80 حدیثیں. سوال ایک ہے, مسئلہ جواب دینا شروع کیا. ایک ایک مسئلے پر 300 حدیثیں پیش کر, اور ایک حدیث کو 14 کتابوں سے 9 صحابہ سے نقل کرتے چلے جاتے ہیں. اتنا بڑا علم اللہ رب العزت نے امام احمد رضا محدث بریلوی کو دیا. جو سب سے اہم بات تھی وہ کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دی. سب سے بڑی بات امام احمد رضا نے ہمیں عشق رسول سکھایا. عشق رسول یہی اصل ایمان ہے, یہی اصل مدار ایمان ہے, یہی مدار نجات ہے. جو میں نے کہا قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیا, ایمان کے بعد نیک عمل کیا, ان قریب ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا.
تو پہلے کیا چاہیے؟ ایمان. اب ایمان کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک وہ رسول اللہ سے اپنی باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک کہ وہ رسول اللہ سے اپنے خاندان والوں سے زیادہ پیار نہ کرے، انسان مومن نہیں ہو سکتا. اچھا حضرت کون پیار نہیں کرتا رسول اللہ سے؟ سب پیار کرتے ہیں رسول. اچھا سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. اچھا ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر کہتا ہے میرا باپ پاگل ہے. میں اپنے ابا کی بڑی عزت کرتا ہوں مگر میرے باپ کو نا کتے میں اور میرے باپ میں کبھی فرق نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے باپ کو بہت مانتا ہوں جی مگر شیطان میرے باپ سے اچھا ہے. بولو باپ سے محبت کرتا ہے؟ بول تو رہا ہے کہ محبت کرتا ہوں، بول تو رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، پھر آپ اسے کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے مولانا زبان سے تو کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں مگر حقیقت میں وہ محبت نہیں کرتا، جھوٹا ہے. اس لیے کہ محبت ضروری ہے کہ محبوب کی عزت کی جائے، محبوب کی تعظیم کی جائے، محبوب کی تعریف کی جائے، محبوب کی عزتوں کے کام کیے جائیں. محبت کرنے والا اپنے محبوب کے خلاف غلط زبان اگر کسی نے نکالی تو اس کی زبان کاٹ دے گا. محبت کرنے والا محبوب کی شان میں اگر کسی نے غلط انگلیاں چلائی تو اس کے ہاتھ کاٹ دے گا. بڑی بازار میں کوئی آپ کے باپ کو ایک ہاتھ مار دے، 50 لوگوں کے بیچ میں کوئی آپ کے باپ کو کہہ دے ارے تیرے باپ کو جتنا پتا ہے اتنا تو گدھے کچا پاگل دیوانے کو حاصل ہے. ارے تیرے باپ کا جو علم ہے شیطان اس سے زیادہ جانتا ہے. کیا کرو گے؟ لڈو کھلاؤ گے؟ بڑی بازار میں تو کہہ دے کیا کرو گے آپ مجھے بتاؤ. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی عزت اور تعظیم کی جائے. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ ان کا میلاد منانا شرک ہے. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ ان کے نام کا جلوس نکالنا حرام ہے. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو تم یہ نہ کہتے کہ وہ قیامت میں کام نہیں آئیں. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یا رسول اللہ پکارنے کو تم شرک و بدعت نہ کہتے. اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے کو شرک و بدعت نہ کہتے. اس لیے کہ اگر محبت نہیں حضرت ہمیں محبت ہے تو اظہار کرنے میں شرم کی. یہ ہے کیسی تیری محبت کی اظہار میں شرم کرتا ہے؟ یہ وہ محبت نہیں ہے جس میں شرم آنی چاہیے. یہ وہ محبت ہے جس کا کھل کر اعلان ہونا چاہیے. اس محبت کو چھپایا نہیں جاتا. ارے اس محبت کو تو خدا نے نہیں چھپایا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو. ارے اس محبت کو تو خدا نے نہیں چھپایا. كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِجَائِي يَا مُحَمَّدْ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ. اے محمد پوری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، مجھ سے امید رکھتی ہے. میں تیری خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. جو عاشق ہوگا، امام احمد رضا نے درس دیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. ایسی محبت کرو، نہ جان دل ہوش خیرت سب مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا. ارے سارا تو سامان گیا، جان گئی، ہوش گیا، عقل گئی، دل گیا، یہاں کر کیا رہے ہو؟ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، بچا کیا؟ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ. کوئی گیا ہوتا تو لے کر گیا ہوتا، کوئی آیا ہوتا چرا کے بیٹھ گیا ہوتا. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں آیا. کہاں گیا؟ مدرسہ کا دل ڈھونڈو کہاں ہے. پھر کہتے ہیں ڈھونڈو محبوب کا دل ادھر ادھر نہیں ملتا.
عاشق کا دل محبوب کی گلیوں میں ملتا ہے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل. وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. امام احمد رضا نے ہمیں عشق رسول کی روشنی عطا فرمائی. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. امام احمد رضا نے ہمیں سمجھایا کہ تو کوئی کہے کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے اس سے اپنا رشتہ توڑ دو. اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان. امام احمد رضا نے جو عشق کا سبق ہمیں سکھایا عشق رسول کا جو اصل میں مدار ایمان اور مدار نجات ہے. قرآن میرا فرماتا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے تم بخش دیے جاؤ گے اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ یاد رکھو امتحان تمہارے لیے جائیں گے. امتحان کب ہوگا؟ جب ایک ہی طرح کے سوالات آ جائیں پتہ نہ چلے کہ اس کا جواب کیا ہے. امتحان تو یہی ہے نا. ارے بھئی اگر سارے جواب معلوم تو امتحان کیسا؟ امتحان کا مطلب ہے کہ ایسے سوالات قائم ہو جائے کہ کنفیوژن ہو جائے جواب کیا بنے گا. یہی تو تمہارا امتحان ہے. یہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا جبے والا یہ بھی داڑھی والا ٹوپے والی جبے والا یہ بھی کلمہ پڑھتا نماز پڑھتا روزے والا یہ بھی مسجد والا محمد والا قرآن والا. حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد. سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ. بریلوی مولانا لڑاتے رہتے ہیں. ہم کہاں لڑنے کے لیے کہتے ہیں؟ ہم سیدھی سادی تو بات کر رہے ہیں ہم سے. جھگڑے کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم بول رہے ہیں آپ نے بلایا آپ کو ماننا مانو نہیں مانا مت مانو. ہم کہہ رہے ہیں لاٹھی چلاؤ ڈنڈا چلاؤ. یہ علم والے ہیں علمی بات کرتے ہیں ماننے چلے. رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ آپ کو بتایا. آپ رسول اللہ کو مانتے ہاں انہیں مانتا ہاں انہیں مانتا ہاں تو رسول اللہ ہی کی تو بات کر رہا ہوں. جھگڑے والی بات مان سو. تم بھی کہتے ہو ہم قرآن مانتے تم بھی کہتے ہم حدیث مانتے تم بھی کہتے کہ رسول اللہ کو مانتے ہم بھی کہتے ہم بھی مانتے. تو اسی نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. اسی نبی نے کہا میں ستفترق هذه الامه على 73 فرقه. میری یہ امت قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كلهم في النار الا واحدا. سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ. رسول اللہ نے 72 کو جہنمی کہا ایک فرقے کو کہا جنتی ہے. تو گویا ایک فرقہ سب سے الگ تھلگ ہوگا. وہ سب جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب سب دکھنے میں الگ الگ تو ہوں گے مگر کوئی ایک چیز ہوگی جس میں سب برابر ہوں گے. یار آپ مجھے بتائیے آپ سپاری اٹھا کر سپاری کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور یہ سپاری ادھر 2 حصوں میں آپ نے سپاری بانٹ دی. کبھی یہ سپاری کیوں خراب کیوں ادھر آپ کر رہے ہو؟ یہ سپاری کیوں ادھر کا نہیں حضرت یہ اچھی سپاری ہے. یہ کیا ہوا یہ خراب ہے. کیا خراب ہے؟ کچھ میں کیڑے پڑ گئے ہیں کچھ میں ایسا ہو گیا ہے کچھ میں ویسا ہو گیا ہے کچھ میں ایسا ہو گیا ہے نا. یہ ایک ہی خرابی ہوتی ہے. کچھ سپاری میں کیڑے پڑ گئے کچھ سپاری سڑ گئی کچھ سپاری میں کچھ ہو گیا تو سب میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے مگر سب اکٹھا ہے. کیوں؟ سب خراب ہے. تو خراب ہونے میں سب یہ 72 میں کوئی ایک چیز ہوگی جو سب میں ہو اور یہ جو اکیلے ہوگا وہ سب سے الگ تھلگ ہوگا. اب خود ہی فیصلہ کر لو کون الگ تھلگ ہے. اس مسجد میں ابھی ہم پڑھیں گے سلام. ایک شہر میں ایک مسجد ہے جس میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ. ایک مسجد ہے جس میں یہ پڑھا جاتا ہے. اور بغل والی گلی میں ایک مسجد ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تبلیغی جماعت والے ہیں. آپ کی مرضی آپ کسی جماعت والے رہو. ایک کہتے ہیں بھئی ہم جماعت اسلامی والے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ کی مرضی آپ کون سے جب قیامت کے دن آپ جاؤ گے ہم جائیں گے دیکھا جائے گا. ایک بغل والی گلی میں ایک مسجد ہے بولتے ہیں ہم جماعت اسلامی والے. اچھا
پھر تھوڑا سا اور دور میں بولے کون سا نام، اہل حدیث چلتی ہیں، اہل حدیث چلتی ہیں. تھوڑا سا اور آگے گئے تو شیعہ، اور تھوڑا آگے خارجی، اور تھوڑا آگے معتزلی. ایک مسجد میں سلام ہوا، اس کے علاوہ کسی مسجد میں ہوا، کسی مسجد میں غوث کی 11ویں اس مسجد میں منائے، کسی میں نہیں منائے گی. خواجہ کی چھٹی ہیاں منائے گی، کسی میں نہیں منائے گی. ان میں غیب مصطفیٰ پر ہیاں تقریر ہوئی، کسی میں نہیں. اختیار مصطفیٰ پر ہیاں ہوئی، کسی میں نہیں ہوئی. اور شرک بدعت کا فتویٰ سب جگہ سے آیا. اس مسجد سے کیا ہو رہا ہے؟ بدعتی ہیں. اس مسجد والے کیا ہو رہا ہے؟ بدعتی ہیں. اس مسجد والے کیا ہو رہا ہے؟ بدعتی ہیں. سلام کرتے سب ایک مقصد ہے. سلام نہیں کہتے. خود آپ دیکھ لیجئے، سرکار فرماتے آپ ہم کو کہتے ہو، ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ کو سمجھنا آپ سمجھو. بات سمجھنا پلے پڑ رہی بات کی نہیں؟ ہاں کوئی بات آئی کی نہیں؟ ایک چیز مشترک ہے، عشق رسول مشترک ہے، اور گستاخ رسول کا فیصلہ ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے سنی بریلوی سب سے ممتاز ہے، سب سے الگ تھلگ ہے. اور یہ الگ تھلگ اس دور میں اگر کسی نے ہمیں یہ بچھانی اور پہچان دی تو اس ذات کا نام ہے امام احمد رضا. کیوں کہتے ہو آپ بھائی، آپ کیوں کہتے ہو ایسا؟ ہم نہیں کہتے. مکہ شریف کے بہت بڑے عالم ہیں سید علوی مالکی رضی اللہ عنہ. سید علوی مالکی مکہ شریف والے، مدینہ شریف والے کیا لکھتے ہیں؟ ہم نے امام احمد رضا کی کتابوں سے، ان کی تصنیفات سے، ان کی تحریروں کو پڑھ کر یہ فیصلہ کیا ان حبہ علامت اہل السنہ وبغضہ علامت اہل البدعہ. امام احمد رضا کی تصنیفات، تحریرات، فکر، نظریے سے پڑھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ امام احمد رضا کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے، اور ان سے نفرت بدعتی کی پہچان ہے. پتا چلا کہ اس دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان اگر جاننی ہے، وہ بھی کہتا ہم سنی، وہ کہتا ہم سنی، وہ کہتا میں اہل سنت سے. مگر علوی مالکی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس دور میں جو امام احمد رضا سے پیار کرے گا وہی سچا سنی ہے، جو ان سے نفرت کرے گا وہ بدعتی اور گمراہ ہے. لہذا مسلک اہل سنت کی سچی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت ہے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.